بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم سبق نمبر 3، ایک ایمان افروز مکالمہ۔ پڑھنے سے پہلے ہجرت مدینہ کب ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ سبق کا خلاصہ۔ یہ سبق دراصل ایک مکالمہ ہے جو ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور ہرقل جو کہ روم کا قیصر یا بادشاہ تھا کے مابین ہوا۔ اس مکالمے سے ہمیں ایک خبر تو یہ ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ بچوں، اس دور میں پیغام رسانی کا کام خط کے ذریعے کیا جاتا تھا، اگر کہ آج کل پیغام رسانی کا عمل تیز اور ترقی یافتہ ہو گیا ہے اور اس کے لیے بہت سے ذرائع مثلاً ای میل، واٹس ایپ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس خط کی تصدیق کے لیے ہرقل نے ابو سفیان سے سوالات پوچھے، جن کے جوابات سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے پیغمبر ہیں اور ان پر ایمان لانا ہی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ تاہم وہ مخالفت کے ڈر سے اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے ایمان نہ لا سکے۔ آئیے اب سبق پڑھتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے 6 سال بعد مسلمانوں اور کفار کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو کفار کی اسلام دشمن سازشوں سے قدر اطمینان نصیب ہوا۔ اب وقت تھا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں میں تبلیغی وفود بھیجے اور عرب و عجم کے متعدد حکمرانوں کو خطوط بھیج کر اسلام کی طرف دعوت دی۔ ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل قیصر کے نام بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک قیصر کو اس وقت ملا جب رومی لشکر ایرانیوں کو شکست فاش دینے کے بعد فتح مناتا ہوا ارض مقدس پہنچ چکا تھا۔ قیصر کو خط ملا تو اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص ملے تو اسے میرے پاس لاؤ۔ اتفاق سے ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ فلسطین آئے تھے اور غزہ میں مقیم تھے۔ قیصر کے آدمی انہیں غزہ سے لے آئے۔ قیصر نے تاج شاہی پہن کر بڑی شان سے دربار منعقد کیا۔ وزیر اور درباری درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے تھے۔ قیصر نے اہل عرب سے پوچھا، تمہاری قوم میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں ہوں۔ اس کے بعد حسب ذیل گفتگو شروع ہوئی۔ ہرقل، یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان، شریف ہے۔ ہرقل، اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان، کوئی نہیں۔ ہرقل، کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان، کبھی نہیں۔ ہرقل، جن لوگوں نے یہ مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان، کمزور لوگ ہیں۔ ہرقل، محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہرقل، ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص منحرف بھی ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان، کوئی نہیں۔ ہرقل، انہوں نے کبھی عہد و قرار کی خلاف ورزی کی ہے؟ ابو سفیان، آج تک تو نہیں کی، البتہ حال ہی میں ہمارے اور ان کے درمیان ایک عہد و پیمان ہوا ہے، دیکھیے اس پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ ہرقل، تم نے ان سے کبھی جنگ بھی کی؟ ابو سفیان، کئی دفعہ۔ ہرقل، جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان، کبھی ہم غالب آئے کبھی وہ۔ ہرقل، وہ تمہیں کس بات کی تلقین کرتے ہیں؟ ابو سفیان، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگار بنو اور صلہ رحمی کرو۔ ہرقل، تم ان کی عالی نسبی کے قائل ہو، انبیاء ہمیشہ شریف النسب ہوتے ہیں، تم مانتے ہو کہ اس کے خاندان میں سے کسی اور نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ خاندان کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا؟ پڑھنے کے دوران میں ابو سفیان کون تھا؟ ابو سفیان نے کس عہد و پیمان کا ذکر کیا؟ آئیں مزید جانیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر روم کے علاوہ
دیگر عالمی رہنماؤں کو بھی خط لکھے جن میں مصر اور ایران کے بادشاہ شامل ہیں، ورنہ میں سمجھتا کہ ان کا مقصد اپنے باپ دادا کے کھوئے ہوئے تاج کا حصول ہے۔ تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر کیسے بہتان باندھ سکتا ہے؟ تم نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں اور ان کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے۔ انبیاء کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ غریب ہوتے ہیں۔ سچے مذہب کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تمہیں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ اس نے کبھی فریب نہیں دیا۔ پیغمبر کبھی فریب نہیں دیتے۔ آخر میں تم نے بیان کیا ہے کہ وہ تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، نماز، تقویٰ اور صلہ رحمی کی ہدایت کرتے ہیں۔ اگر یہ تمام باتیں سچ ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ میری قدم گاہ پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً ان کے پاؤں دھوتا۔ اس گفتگو کے بعد ہرقل کے حکم پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا گیا۔ خط کے مضمون سے آگاہی کے بعد ہرقل نے اہل دربار سے کہا کہ اب سلطنت کے بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کی اطاعت کر لی جائے، ورنہ ہمارا دین سلامت رہے گا اور نہ دنیا ہی ہاتھ آئے گی۔ وزیر، مشیر اور پادری ہرقل کی گفتگو سے پہلے ہی برہم ہو چکے تھے۔ اس بات پر اور بھی بگڑے۔ یہ حالت دیکھ کر ہرقل گھبرا گیا اور اس نے اہل عرب کو دربار سے اٹھا دیا۔ وہ اس کے دل میں نور اسلام کی چنگاری سلگی تھی، لیکن ہوس دنیا کی راکھ میں دب کر بجھ گئی۔ یاد رکھنے کی باتیں: صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے سے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک خط قیصر روم ہرقل کو لکھا۔ ہرقل نے ابو سفیان کو دربار میں بلا کر چند سوالات پوچھے تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن پھر دنیا کی حرص غالب آ گئی اور اسے اسلام کی دولت نصیب نہ ہو سکی۔ مشق: اہم اور مشکل الفاظ کے معنی: معاہدہ، عہد نامہ یا قول و قرار۔ وفود، وفد کی جمع۔ وفد کے معنی ہیں نمائندوں کی جماعت۔ ارض مقدس، پاک زمین۔ ہرقل روم کے بادشاہ کو کہتے تھے۔ تاج شاہی، بادشاہوں کے تاج۔ نبوت، رسالت، شریف النسب، شریف یا پاک خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ تقویٰ، پرہیزگاری۔ صلہ رحمی، معاف کر دینا یا غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ مقیم، قیام کرنے والا۔ پیروکار، پیچھے پیچھے چلنے والا۔ بہتان، الزام۔ متعدد، کئی یا بہت۔ منحرف، پھرنے والا۔ سوال نمبر 2، دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ الف ہے، صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت اسلام کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اس کا جواب ہے، صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت اسلام کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان کی طرف خطوط اور وفود بھیجے تاکہ وہ اسلام قبول کریں۔ اگلا سوال ہے، ہرقل کو خط ملا تو اس نے کیا حکم دیا؟ جواب ہے، ہرقل کو خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص ملے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ اگلا سوال ہے، ابو سفیان کس کے ساتھ فلسطین آئے تھے اور کہاں مقیم تھے؟ جواب ہے، ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ فلسطین آئے تھے اور غزہ میں مقیم تھے۔ اگلا سوال ہے، ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے کون لوگ تھے؟ جواب ہے، ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے لوگ زیادہ تر کمزور اور غریب تھے۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو کس بات سے منع فرماتے تھے؟ اس کا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کا کہتے اور شرک سے منع فرماتے۔ اگلا سوال ہے، ہرقل نے اہل دربار سے کیا کہا؟ جواب ہے، ہرقل نے اپنے اہل دربار سے کہا کہ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اگلا سوال ہے، ہرقل نے حقیقت جاننے کے باوجود اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے، حقیقت جاننے کے باوجود ہرقل نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے درباریوں اور لوگوں کی مخالفت سے خوفزدہ ہوا۔
اور دنیا کی لالچ ایمان لانے میں رکاوٹ بنی۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ لفظ آئے گا حکمرانوں۔ ہرقل نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ میری قدم گاہ پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ لفظ آئے گا قدم گاہ۔ انبیاء کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ خالی جگہ میں آئے گا کمزور لوگ۔ خط سننے کے بعد ہرقل نے کہا کہ سلطنت کے بچاؤ کا واحد طریقہ اطاعت ہے۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا سلطنت۔ بعد سے نکلے بات۔ انبیاء کے پیروکار ہمیشہ غریب ہوتے ہیں۔ ہرقل کے اس بیان کے بارے میں اپنے ہم جماعتوں سے بات چیت کریں۔ اگلا حصہ ہے قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ان الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں لکھیں۔ شکست فاش۔ لشکر اسلام نے سلطنت روم کو شکست فاش دی۔ منحرف، اپنے قول اور وعدے سے کبھی منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ عہد و قرار، عہد و قرار پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں پوچھے گا۔ بہتان، کسی پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہوس، دنیا کی ہوس کو ایمان پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ چنگاری سلگنا، جب ہم نے مری کی خوبصورتی کا سنا تو وہاں جانے کی خواہش کی چنگاری ہمارے دلوں میں سلگ گئی۔ سوال نمبر 6 ہے، الفاظ کے متضاد تحریر کریں۔ صلح، جنگ۔ اسلام، کفر۔ دنیا، آخرت۔ حکمران، رعایا۔ شکست، فتح۔ شریف یا بدمعاش۔ جھوٹ، سچ۔ یاد رکھیں، حروف تعسف سے مراد ایسے کلمات یا حروف ہیں جو افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا کاش، افسوس، ہائے وغیرہ۔ سوال نمبر 7، دیے گئے جملے غور سے پڑھیں اور ان جملوں میں سے حروف تعسف کی نشاندہی کریں۔ افسوس، میں اس کی مدد نہ کر سکا۔ تو بچوں اس میں حروف تعسف افسوس ہے۔ ہائے ہائے، میرا سامان گم ہو گیا۔ یہاں ہائے ہائے حروف تعسف کی مثال ہے۔ افو، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس میں لفظ افو حروف تعسف ہے۔ یا اللہ، میری مدد فرما۔ اس جملے میں لفظ یا اللہ حروف تعسف کی مثال ہے۔ اللہ اللہ، مدینے کی کیا بات ہے۔ اس جملے میں الفاظ اللہ اللہ حروف تعسف کی مثال ہے۔ واہ رے، تیرے کیا کہنے۔ اس جملے میں لفظ واہ رے حروف تعسف ہے۔ کیا، یہ سب کیسے ہوا۔ اس جملے میں لفظ کیا حروف تعسف ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ وہ کلمہ جو کسی نام کی تکرار سے بچنے کے لیے استعمال ہو، اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ جی ہاں، تیسرے نمبر پہ صحیح کا نشان لگائیں۔ نمبر 2 ہے، وہ اسم جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر جملے کا مفہوم واضح نہ ہو، اس میں موصول کہلاتا ہے۔ جی ہاں، چوتھے نمبر پر اس میں موصول پر صحیح کا نشان لگائیں۔ نمبر 3 ہے، وہ خاص نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیا جاتا ہو، اس میں علم کہلاتا ہے۔ جی ہاں، چوتھے یعنی اس میں علم پر صحیح کا نشان لگائیں۔ وہ اسم جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اس میں اشارہ کہلاتا ہے۔ دوسرے پر یعنی اس میں اشارہ پر صحیح کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 9 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ سید الشہداء، تو یہ تیسرے نمبر کے کالم بے کے لفظ کے ساتھ ملے گا، اس میں علم۔ کالم الف، اس کا، کالم بے میں اس میں موصول یعنی دوسرے نمبر کے ساتھ ملے گا۔ کالم الف میں ہے وہ اس میں اشارہ ہے، لہٰذا کالم بے کے پہلے لفظ کے ساتھ مل جائے گا۔ جو اس میں ضمیر ہے، یہاں پر کالم بے کے آخری لفظ کے ساتھ مل جائے گا۔ کچھ نیا لکھیں۔ ہرقل نے ابو سفیان کی باتیں سن کر آخر میں کیا کہا، اپنے الفاظ میں لکھیں۔ حوالے کرنے کے کام۔
کسی غیر مسلم کو دعوت دین پیش کرنے کے لیے ایک خط تحریر کریں۔ سیرت کی کسی کتاب میں سے مختلف بادشاہوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو بچوں، یہ آپ کے کرنے کے کام ہے۔